السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام اپنے ویور جو مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ کافی ٹائم کے بعد میں نے ابھی جو ہے نا یہ ویڈیو بنانے کا پروگرام کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ ان چیزوں پر میں تجربے بھی کر رہا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو وہ چیز وہ دوائی بتاؤں گا یا وہ بات بتاؤں گا جس سے میں خود گزر چکا ہوں اور اس کا میں خود مطالعہ کر چکا ہوں یا اس کا میں وزٹ کر چکا ہوں۔ جیسے مثلاً بعض لوگ جو ہے نا میں آپ کو بہت پیچھے لے کے جاتا ہوں، جیسے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑی ایک عجیب سی لوگوں نے کہانی اسٹوری بنائی ہوئی ہے لوگوں کو ڈرانے کی، خوفزدہ کرنے کی، کہ جی پہلے 80 کی دہائی میں کہا کرتے تھے، کیونکہ میں 80 کی دہائی میں تاریخ روڈ پہ کام کیا کرتا تھا، تو وہاں پہ لوگ کہا کرتے تھے جی نرسری کے اوپر ایک چڑیل اور بھوت ایک لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو پھر میں بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، مگر آج میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں لوگوں نے ایک یہ افواہ پھیلائی ہوئی تھی اور لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے یہ تھا نرسری لال کوٹھی بس اسٹاپ کے اوپر کہ جی 10 بجے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے، 10 بجے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے خود جا کر اپنے آپ وزٹ کیے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، کار ساز کے اوپر ایک دلہن آتی ہے، وہ دیوار پہ چلتی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو میں نے لال کوٹھی کا بھی وزٹ کیا اور کئی روز کیا لگاتار ٹائمنگ کے اندر، جو 10 بجے بولتے تھے تو پھر میں اس جگہ 9 بجے سے لے کے 2-3 بجے تک وزٹ کرتا رہا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، سب جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح پھر کار ساز کا پروگرام رہا، کار ساز پہ بھی میں الحمدللہ جاتا رہا ہوں خود، اور کیونکہ کار ساز پہ میں اس لیے وزٹ جاتا رہا کیونکہ میرا کام چل رہا تھا شارع فیصل پہ MDC فاران ہوٹل کی گلی کے اندر، تو وہاں پہ میرا کام چل رہا تھا۔ تو میں کیونکہ میڈیکل ایکوپمنٹ کا کام کرتا ہوں، ایکس رے کی مشین ہے، وہاں اوورسیز میڈیکل کے کچھ سینٹر ہیں جن میں ہم لوگ جو ہے نا اپنا مشینیں انسٹال کر رہے تھے، تو رات دن آنا جانا ہو رہا تھا۔ تو الحمدللہ وہاں بھی ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، نہ ملی، نہ ہم نے ٹریس کیا، مطلب یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تیسری بات، پھر اس کے بعد کسی نے کہا جی نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے جہاں آج کل رینجرس کی چوکی بھی بنی ہوئی ہے، اس کے درمیان میں ایک راؤنڈ اباؤٹ چورنگی بنی ہوئی ہے، پھر وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں بیٹھی رہتی ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں الحمدللہ، مگر ان سب چیزوں کے اوپر میں ایک نہ ایک دن ترتیب سے آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ میں نے ہر جگہ کا وزٹ کیا اور ہر جگہ جا کر میں نے خود بتا کر خود راتوں کو، جیسے کار ساز والا کیس تھا 11 بجے سے 3 بجے تک، میں الحمدللہ 11 بجے سے 4 بجے تک بھی میں نے وہاں پہ چکر لگایا۔ اسی طرح یہ نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے تھا، اس نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے تو خیر میں ایک دن گیا، اسی دن وہ جو بھی سچویشن تھی وہ میرے ہاتھ میں آ گئی، میں نے پکڑ لی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا 39N بلاک 6 PECHS سوسائٹی کے اندر ہل پارک کے نیچے۔ وہاں کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی چھوٹے تھے، ہماری عمر بھی 20-21 سال تھی، تو یہ ہمارے ساتھ بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کہانی سنا کرتے تھے ان چیزوں کی، بھوتوں کی اور چڑیلوں کی، تو وہ سنتے تھے اور اس کو بڑی دلجوئی کے ساتھ سن کے دماغ میں بٹھا لیتے تھے۔ تو اصل یہ چیز اس کا تعلق ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹ، دماغ میں کوئی چیز کا بیٹھ جانا، اور اس کو کہیں بھی آہٹ ذرا سی بھی کوئی چیز محسوس ہو تو سمجھتے تھے ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے یا ہمیں کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایسے وقت میں اندھیری رات میں جب چاند نہیں ہوتا، اس میں بھی انسان کہیں سناٹے میں جہاں جھنگر بول رہا ہوتا ہے تو سناٹے میں اپنی آواز، اپنے پیروں کی آہٹ سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، مگر وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں 39N بلاک 6 PECHS سوسائٹی کے اندر ہل پارک کے نیچے ایک املی کا درخت تھا، یہ میں آپ کو 1985 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ وہاں املی لگی ہوئی تھی، املی کا توڑنے کا وہ شوق تھا کہ وہ املی توڑ کے لائیں گے گھر پہ، تو ہم وہاں پر گئے، نکلے اور ہم نے وہ املی
وہاں سے توڑی تو ابھی املی توڑ رہے تھے ہم، تو جون کا مہینہ تھا، کھری دوپہر تھی، دھوپ تھی، تو ہمیں بھی ایک سوکھے پتے بھی ہوتے ہیں نا، تو جب وہ آہٹ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، کیونکہ اگر بات بھی کرتے ہیں تو جسم کا جو نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سرسراہٹ ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جسم کے پورے رواں بال کھڑے ہو گئے، تو وہ ایک خوف ہوتا ہے دماغ کے اندر۔ تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، حالانکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس کو میں تفصیل سے تو کسی اور دن بتاؤں گا آپ کو، مگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور میں درخت پہ چڑھا اور میں نے املی توڑی، اور میرے ساتھ کیا ہوا، اور میں تقریباً 2 کلومیٹر پیدل چلا ہوں، بھاگا ہوں، دوڑا ہوں، مگر پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں دی، کیونکہ خوف اتنا طاری بٹھا دیتے ہیں، جو اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو اتنا ہوپلیس کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس سوچنے دیکھنے کی صلاحیت ہی مفلوج کر دیتے ہیں۔ اور آج کل یہ چیز چلی آ رہی ہے، یہ ٹی وی ڈرامے، ہارر ڈرامے، ٹی وی کے اندر سیریل، ایسی قسطیں چلی آ رہی ہیں، یا پھر کچھ لوگ، لڑکیاں یا لڑکے اپنی خواہش کے مطابق، کیونکہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اپنی مرضی کا پروگرام، پبزی ہے، کچھ ایسے ڈرامے ہوتے ہیں جو بنے ہوئے، ایک وہ ہوتا ہے اپنا فائرنگ کرنے والا، یہ اس کو مار رہا، وہ اس کو مار رہا، اس طرح کے ڈراموں میں مشغول ہو کے اپنے دماغ پہ طاری کر لیتے ہیں، یا کچھ بچیوں کی خواہشات بڑھ جاتی ہے، دیکھا دیکھی، ہرسا ہرسی، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان پہ یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک کیس ایسا آیا کہ ایک لڑکی تھی تقریباً 18 سے 19 سال کی، وہ ماشاءاللہ جوان تھی، اور اس کے اندر پڑھنے کی خواہش تھی، ماں باپ اس کو پڑھنے سے روکتے تھے، وہ اس کی وجہ سے اس کو فیڈس پڑھتے تھے، دورے پڑھتے تھے۔ اب اس میں فیڈس پڑھنے میں، میڈیکل لائن میں آپ چلے گئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل لائن میں اگر آپ چلے گئے تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں جی ایپیلیپسی ہے، طب کہتا ہے ہسٹیریا ہے، اردو کہتی ہے مال خولیا ہے، اصل یہ بیماری ہوتی ہے ذہنی دباؤ کی وجہ سے۔ تو ہم اکثر بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں کہ جی نہیں، جو ہماری مرضی ہے وہ تم کرو گے، اس سے آگے کچھ نہیں کرو۔ کچھ لوگ لڑکے لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہیں اپنی مرضی سے شادی کرنی، والدین اس پہ زبردستی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔